اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 65۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فلا پس نہیں، وربک تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ حاکم بنائیں آپ کو، فی میں ما جو شجرہ پھوٹ پڑے جھگڑا، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدو وہ نہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیت آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا فیصلہ فرما دیا تو منافق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کیا، اور وہ اس کیس کو لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایات عطا فرمائی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس منافق کو قتل کرنا عین عدل تھا۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ یہ مسلمان شخص منافق تھا، اس کا دعوی ایمان جھوٹا تھا، بے بنیاد تھا، اور اس نے بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کر کے۔ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں تفصیلی احکام نازل فرمائے، اور خود اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام بالکل شرعی اقدام تھا، جائز اقدام تھا، درست اقدام تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اللہ پاک نے اپنی طرف سے مہر تصدیق ثبت فرما دی، اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان شخص کو قتل نہیں کیا، بلکہ ایک کافر کو، ایک مرتد کو، ایک منافق کو قتل کیا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ یہاں آپ پہلے اس بات پر غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے لفظ لا کو 2 بار ذکر کیا۔ پہلے فرمایا فلا، پھر فرمایا لا یؤمنون، درمیان میں قسم ہے وربک۔ اللہ پاک قسم اٹھا کر یہ بات فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ خود قسم اٹھا رہا ہے، اور اللہ پاک قسم اپنی اٹھا رہا ہے، مگر اپنی نسبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے، اور انفرادیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے۔ یعنی اللہ پاک اگرچہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو نہیں ہے، اللہ پاک تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے اپنے آپ کو رب العالمین نہیں فرمایا، یہاں اللہ پاک نے فرمایا ربی کا، تیرا رب۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے اللہ تیرا رب ہے، ایسے اللہ کسی اور کا رب نہیں ہے۔ ربوبیت کی جو نسبت تیرے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام انسانوں پر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو واضح فرما رہا ہے کہ اے محمد، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، فلا پس نہ، لا یؤمنون وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
زبانی کلامی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان میری بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ بنائیں ہر اس معاملے میں، ہر اس جھگڑے میں جو ان کے مابین پھوٹ پڑے۔ ان کے درمیان جو جھگڑا بھی ہو، جو معاملہ بھی ہو، انہیں جو بھی کوئی جھگڑا یا معاملہ پیش آ جائے، ہر معاملے کے اندر خواہ وہ معاملہ دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو، حاکم آپ کو بنائیں۔ جب تک یہ آپ کو حاکم نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلی شرط اللہ پاک نے یہ ذکر کی کہ وہ آپ کو حاکم بنائیں۔ حاکم بنائیں گے تو مومن بنیں گے۔ اگر آپ کو حاکم نہیں بنائیں گے، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنائیں گے، آپ کو جج تسلیم نہیں کریں گے، آپ کو قاضی تسلیم نہیں کریں گے، آپ کو فائنل اور حتمی اتھارٹی جب تک تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ مومن کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ پاک نے 2 بار ذکر کیا لا کو کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ بات جو 2 بار فرمائی، اس کے ساتھ اپنی قسم بھی اٹھا دی۔ یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ اس بات کے اندر زور، پختگی پیدا کر رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ دوسری شرط ہے۔ پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی اس فیصلے پر جو فیصلہ آپ نے کیا ہو، یعنی کہ آپ کو حاکم بھی مانیں اور پھر آپ کا فیصلہ دل و جان سے تسلیم بھی کریں، اندر سے تسلیم کریں، دل سے تسلیم کریں۔ اگر وہ آپ کا فیصلہ اوپر سے قبول کریں، اوپر سے تسلیم کریں تو بھی وہ مومن نہیں بنیں گے۔ مومن بننے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ فیصلہ آپ سے کرائیں اور پھر آپ کے فیصلے پر دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، اظہار ناگواری نہ کریں، اظہار خفگی نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اللہ پاک نے اس بات پر بھی زور دیا اور زور دے کر ارشاد فرمایا کہ وہ کس قدر اس فیصلے کو تسلیم کریں، یعنی یہ تسلیم کرنا ان کا پختہ ہو، مضبوط ہو، اس میں ادنا سے درجے کی بھی کوئی جھول نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ ان کے دل کے کسی بھی نہاں خانے کے اندر اگر کوئی تھوڑا سا ایک ذرے کے برابر بھی میل آ جائے گا، بوجھ آ جائے گا، ناراضی کا اظہار آ جائے گا، خفگی کا اظہار آ جائے گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ مومن بننے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو اس طرح تسلیم کریں کہ اس تسلیم کرنے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو، اور پھر ان کی حالت یہ ہو جائے جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع قرار دے دیں وہ اسے اپنے لیے نفع مانیں، جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقصان قرار دے دیں وہ اس چیز کو اپنے لیے نقصان مانیں۔ یعنی حضور کا نفع فرمانا ان کے لیے نفع ہو، حضور کا کسی چیز کو باعث نقصان فرمانا ان کے لیے باعث نقصان ہو۔ اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے ہم سمجھتے ہیں۔ جب یہودی یا یہودیوں کے علاوہ دیگر قبائل کے لوگ جب انہوں نے اسلام کی ترقی دیکھی، اسلام کا روز افزوں اضافہ دیکھا، تو اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا، لیکن ابھی اسلام ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، اور جب کبھی ان کے درمیان کوئی معاملہ ہو جاتا، کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی کلیش ہو جاتا، تو وہ فیصلہ جا کر یہودیوں سے کراتے اور اپنی قبائلی عصبیت کو دیکھتے، اپنی رشتہ داریوں کو دیکھتے، اپنے تعلقات کو دیکھتے اور اپنے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے فیصلے جا کر پھر یہودیوں سے کراتے۔ اللہ رب العالمین نے
ارشاد فرمایا کہ یہ مومن تو ہے ہی نہیں، مومن تو تب بنیں گے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں، آپ کو حاکم بھی مانیں اور آپ کا فیصلہ دل و جان سے تسلیم بھی کریں۔ اب اگلی آیت مبارکہ آپ سنیے گا، اللہ پاک ان کے نفی ایمان کو مزید موقد فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہیں؟ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، ولو اگر انا بے شک ہم کتبنا ہم فرض کر دیتے، علیہم ان پر، انقتلوا انفسکم کہ تم اپنوں کو قتل کرو۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی کیا گیا ہے اپنے آپ کو قتل کرو، اور ایک معنی کیا گیا ہے اپنوں کو قتل کرو۔ اخرجوا یا نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو اس حکم کو نہ بجا لاتے، الا قلیل مگر تھوڑے سے لوگ۔ یعنی اگر ان منافقوں پر ہم یہ بات فرض کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنوں کو، دو ترجمے میں کر رہا ہوں انفسکم کے، اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنوں کو قتل کرو، یا تم اخرجوا من دیارکم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ الا قلیل تو اس حکم کو تھوڑے سے لوگ بجا لاتے، منہم ان میں سے چند لوگ، ما فعلوہ اس کام کو نہ کرتے، الا مگر قلیل تھوڑے سے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ، فعلوا اس کام کو کرتے، ما یوعظون بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشد اور اس طرح سختی سے، تثبیتاً ثابت قدم ہو جاتے۔ اگلی آیت وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وہ جو پچھلا جملہ ابھی پڑھا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اس کے ساتھ اگلی آیت کا تعلق ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا شدت سے، سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہوتے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم تو ہم انہیں عطا فرماتے مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے اجرًا عظیما اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ضرور پہنچاتے ہم انہیں سیدھے راستے تک۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اگر انہیں دو میں سے کوئی ایک حکم دیا جاتا، دو حکم دیے جاتے یا دو میں سے کوئی ایک حکم دیا جاتا، یعنی یا یہ کہا جاتا کہ تم اپنوں کو قتل کرو یا یہ کہا جاتا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ کام بڑے تھوڑے سے لوگ بجا لاتے، اس حکم کو چند لوگ پورا کرتے۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اگر یہ پورا کرتے اس حکم کو جو انہیں نصیحت کی گئی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ کے احکام پر سختی سے کاربند ہوتے، ثابت قدم ہوتے، تو اس وقت ہم بھی انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے اور ہم انہیں ضرور پہنچا دیتے سیدھے راستے تک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، اس آیت مبارکہ کو سن کر تمام صحابہ کرام جو مخلص صحابہ کرام تھے، جو پکے مومن تھے، جو سچے مومن تھے، انہوں نے کہا لو فعل ربنا لفعلنا، اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہوتا تو ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دے دے تو ہم تو اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کا جب یہ جواب سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے اس جواب کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لل ایمان اثبت فی قلوب اہلہ من الجبال الرواسی، حضور نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کے دلوں میں ایمان مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی سے جا گزی ہے۔ صحابہ کرام ہجرت مدینہ کر کے اس حکم پر عمل پیرا ہو چکے تھے، اخرجوا من دیارکم یعنی یا انہیں حکم دیا جاتا کہ یہ اپنے گھروں سے نکل جاتے، اس حکم پر تو صحابہ کرام عمل کر چکے تھے۔ مکہ شریف کو انہوں نے چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے مویشی، اپنا ساز و سامان، یہ سب کچھ چھوڑ کر مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر آئے۔ تو انہوں نے مخلص صحابہ کرام نے تو اس حکم پر عمل کر دیا تھا
ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو چھوڑنا اور چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا، اور وہ بھی صرف اور صرف اسلام کی خاطر۔ یہ کام کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو یہ کام کر چکے تھے، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ چکے تھے۔ اور دوسرا جو حکم تھا جو اس آیت کے اندر ترتیب کے اعتبار سے پہلا حکم ہے، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم اپنوں کو قتل کرو، اپنے قرابت داروں کو قتل کرو، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو۔ صحابہ اکرام اس پر بھی عمل پیرا ہو چکے تھے غزوہ بدر کے اندر، کیونکہ میدان بدر کے اندر جو دوسری جانب کافروں کی طرف جو لوگ کھڑے تھے، یہ وہ لوگ کھڑے تھے جو مہاجرین صحابہ اکرام کے خونی رشتہ دار تھے۔ یعنی ایسا بھی تھا کہ ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف باپ ہے، ایسا بھی ہے کہ ایک طرف بھانجا ہے اور دوسری طرف ماموں ہے، ایسا بھی ہے ایک طرف بھائی ہے اور دوسری طرف اس کا بھائی ہے۔ تو خونی رشتہ دار، سگے رشتہ دار کافروں کی طرف سے آ کے لڑ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام انہیں قتل کر رہے ہیں، اپنے خونی رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد پر۔ اور انہیں کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی ہیں، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اور ظلم کا راستہ روکنے کے لیے ان مہاجرین صحابہ اکرام نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا قتل کرو، سو انہوں نے قتل کیا۔ وہ اللہ کی محبت میں اس قدر مستحکم ہو چکے تھے، ان کا ایمان ان کے دلوں کے اندر اس قدر جاگزیں ہو چکا تھا کہ انہیں اب سگے رشتہ دار بھی عزیز نہیں تھے اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ انہیں قتل کرو، سو انہوں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے رشتہ داریوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، رشتوں کو وہ خاطر میں نہیں لائے، رشتے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے، رشتہ داریاں ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ جو لوگ ہیں جو ایمان کے زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم آگے بڑھو اور قتل کرو اپنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو جو اسلام کا راستہ روکتے ہیں، جو اسلام کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، آگے بڑھ کر انہیں کچل ڈالو، تو یہ تو نہیں کچلیں گے، یہ تو نہیں قتل کریں گے، انہیں تو رشتہ داریاں عزیز ہوں گی، انہیں اپنے مفادات عزیز ہوں گے۔ اللہ پاک نے منافقین کے ایمان کی نفی کرنے کے لیے اور اس نفی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری صورتحال ان کی واضح کر دی کہ وہ اندر سے مومن نہیں ہیں، وہ کھوکھلے مومن ہیں، حقیقی مومن نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر بطور امتحان، بطور آزمائش انہیں کہا جائے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو، تو یہ قتل نہیں کریں گے۔ اپنے گھروں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاؤ، یہ ہجرت نہیں کریں گے۔ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو اس حکم پر عمل پیرا ہوں گے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کام کا انہیں حکم دیا گیا، انہیں نصیحت کی گئی، اگر یہ وہ کام کرتے تو وہ کام ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ کے احکام پر سختی سے کار بند ہوتے، قائم ہوتے، ثابت قدم ہو جاتے، تو ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے اور ہم انہیں صراط مستقیم عطا کرتے۔ تو مجموعی طور پر ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ پاک نے منافقین کی کلی کھولی ہے، منافقین کے نفاق سے پردہ ہٹایا ہے، اور منافقین کے اندر کا جو روپ تھا اللہ پاک نے وہ سب کے سامنے آشکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں پر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 68 کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم
صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه